یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے انیمیا، قلت خون، خون کی کمی۔ اور خون کی کمی کیا ہوا کرتی ہے؟ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے ہر شخص بخوبی واقف ہے، اور لوگوں کی معلومات یہاں تک ہوتی ہیں کہ وہ یہ تک بتاتے ہیں کہ خون جسم میں کہاں بنتا ہے، اور اس کی کمی کی علامات اکثر جو مریض ہیں قلت خون کے، انہیں دیکھتے ہی قلت خون کا ایک منظر، ایک مشاہدہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی وجوہات قلت خون یا کمی خون اور انیمیا جسے کہا جاتا ہے، یہ کیوں ہوا کرتا ہے؟ دوسری بات، اس کی علامات، ایک شخص کیسے یہ پہچانے گا کہ وہ خون کی کمی کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے؟ دوسری بات کہ جیسے ہی ان علامات کا سامنے اظہار ہو جائے تو فوری طور سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم خون کی کمی کا شکار نہ ہونے پائیں، کیونکہ ہمارے جسم میں جس طرح ایک پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، پانی لیتا ہے، پانی سے سیراب ہوتا جاتا ہے۔ اگر کسی دن اس کو پانی نہ ملے تو ہم اس کی حالت کو دیکھتے پہچان لیا کرتے ہیں کہ پودا پانی کی کمی کا شکار ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا جسم خون پر جو کچھ بھی افعال ہم اس سے لیتے ہیں، جو کچھ بھی کام اس سے لیتے ہیں، وہ خون کے مرہون منت ہے کہ خون کو استعمال کر کے ہمارا جسم ہمیں بہت سے کام مہیا کرتا ہے، بہت سے افعال ہمارے وہ ایسے کام، مثلاً بھاگنا دوڑنا اور محنت مزدوری، گھر کے کام کاج، سونا جاگنا، اور یہ تو وہ کام ہیں جو ہم ارادی طور پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر ارادی طور پر جو جسم میں ہوا کرتا ہے، دل کا دھڑکنا، گردوں کا فنکشن وغیرہ، یہ سب خون کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اگر خون کی کمی ہوگی تو انسان کی حالت بدتر ہوتی جاتی ہے اور اس کے اعضاء ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر اس کا علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، تعلیمات نبوی کی روشنی میں کیا ہے، یہ ہمارا آج خاص موضوع ہے۔ تو ناظرین، لائیو پروگرام میں آپ کی لائیو کالز کے منتظر ہیں، اور ای میلز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے لائیو کالز اور ای میل کے ایڈریس، لائیو کالز کے نمبرز وہ اسکرین پر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے، انہیں نوٹ کیجئے۔ اور اگر ای میل کرنا چاہیں تو یہ کوشش کیجئے، اگر آپ اپنی ای میل کا ابھی جواب چاہتے ہیں تو ہمارے موضوع کے مطابق ہو۔ انیمیا چونکہ اتنا بڑا مرض ہے، اتنا پھیلا ہوا مرض ہے کہ اس کا شکار خاص طور سے خواتین ہوا کرتی ہیں، لہٰذا ہمیں خوشی ہوگی کہ انیمیا پر یا خون کی کمی پر سوالات کیے جائیں، معلومات حاصل کی جائیں، تو اس سے دوسرے دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، انیمیا ایک ایسا مرض ہے جو جسم میں غذائی کمی سے زیادہ اس ماحول کی وجہ سے پیدا ہوا کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اگر گھر کے کمرے یا گھر تاریک زیادہ ہے اور ہوا کی آمد و رفت زیادہ بہتر نہیں ہے، تو ایسے لوگ، ایسے گھر کے رہنے والے لوگ، وہ انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ کون صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ہماری ہیلتھ ٹی وی کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے۔ اتنی نالج ہمیں بکس پڑھ کے بھی نہیں ملی، جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اور ہیلتھ ٹی وی کے لیے تو بہت زیادہ دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی فرمائیے، بہت شکریہ۔ تو میرے نواسے ہیں 2 سال کے نا، تو وہ بہت مطلب دبلے پتلے سے، سوائے دودھ کے علاوہ کچھ اوپری غذا نہیں کھاتے، اور ان کے حلقے بھی پڑے ہوئے آنکھوں کے۔ تو کیا یہ خون کی کمی کا مطلب مسئلہ تو نہیں، یا مطلب کچھ بھی نہیں کھاتے، کچھ بھی اس کو دے یعنی چیزیں
जैसे बर्गर शौक से खाते हैं या जो भी चिप्स कुछ भी नहीं खाते हो सिवाय दूध के। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि उनके हल्के जो पड़े हुए हैं वो कहीं खुदा ना खास्ता कहीं खून की कमी की बाइक तो नहीं है? जी, आपका नाम? मेरा नाम सलमा अब्बासी फ्रॉम कराची से इकबाल। ज़रूर ज़रूर, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ इस मुतालिक कुछ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, दूसरी कॉल शायद ड्रॉप हुई है। अनीमिया बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है यकीनन, और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने साथ रहने वालों पर यह नज़र हो कि कौन किस मर्ज़ का शिकार हो रहा है। बच्चों में एनीमिया की एक बड़ी वजह पेट के कीड़े हुआ करते हैं, और इसमें हुक वर्म नाम का कीड़ा इसमें ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करता है। अगर ये बच्चों के पेट में है तो वो बच्चे और वो बच्चियाँ वो अनीमिया का शिकार ज़रूर होंगे। ऐसे में सबसे पहला काम तो स्टूल टेस्ट है, और ये ज़ाहिर है किसी फ़िज़िशियन के पास जाकर पहले तो टेस्ट करा लिया जाए। टेस्ट होने के बाद अगर हुक वर्म का कोई सुराख मिलता है तो पहले उन कीड़ों का इलाज कर लिया जाए, तो बाज़ औक़ात तो इतना ही काम काफ़ी हुआ करता है। लेकिन साथ साथ कुछ ग़िज़ाएँ भी दी जा सकती हैं, और उन ग़िज़ाओं का तज़किरा इंशाअल्लाह पूरे प्रोग्राम में जारी है। नाज़रीन, तारीख़ मकानों के अलावा हमारी ग़िज़ाई आदात ये भी खून के बेहतर होने में या कमतर होने में एक बड़ा किरदार अदा करती हैं। अगर हम तारीख़ मकानों में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तारीख़ मकानों के अलावा वो इलाके, वो कमरे भी आ जाते हैं जो एयर कंडीशन होते हैं, और जहाँ एयर कंडीशन चलता है लेकिन ताज़ा हवा का गुज़र 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे तक वहाँ लोग रहते हैं लेकिन ताज़ा हवा में निकल नहीं पाते, इनके लिए भी ये नुकसानदेह हुआ करता है। और यूरोप की हम बात करते हैं, बार बार मिसाल देनी पड़ती है क्योंकि वो कौम तहक़ीक़ के साथ अपने शब व रोज़ गुजारते हैं। तो वहाँ सर्दियों में, चूँकि वहाँ 8 माह सर्दियाँ होती हैं, इस 8 माह के दौरान वो हीटर जलाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि दफातर में हर 1-1.5 घंटे के बाद खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, ताज़ा हवा अंदर आती है और लोग गहरे सांस लेते हैं। ये एक सारा दिन ये अमल चलता रहता है। हर 1-1.5 घंटे बाद खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, ठंडी ताज़ा हवा अंदर आती है, और इसके बाद 5 मिनट के बाद ये खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो यही काम हमें भी यहाँ करना होगा, उन दफातर में जो एयर कंडीशन से ठंडे रहते हैं लेकिन हर घंटे के बाद उन्हें भी खिड़कियाँ दरवाजे खोलना होंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं नदीम अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए नदीम साहब। मेरा मसला, मेरी सिस्टर है, उनकी उम्र 30 है जी, तो उनके साथ भी खून की कमी का मसला है जी, और वो मैरिड हैं, एक बच्ची है उनकी जी, तो उनके आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं और उनका जो ब्लड लेवल है वो 7-8 है। तो ओके जी, जी, तो इसके बारे में कुछ मैं अर्ज़ करता हूँ। ज़रूर ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना और शहर का नाम बता दीजिए। जी, मैं कराची से बोल रही हूँ, फातिमा। जी फरमाइए फातिमा साहब। जी, मेरे को आपसे ये पूछना था कि ना मेरे को खून की कमी है। रात को सोते हुए मेरा जो राइट हैंड है वो सुन्न हो जाता है, और मेरे फेस पे फ्रैकल है, ब्राउन कलर के तिल हैं। अच्छा, तो आप मुझे भी ऐसा इलाज बताएं। चुकंदर मुझे खाने का बोला था तो बट वो मुझसे खाया नहीं जाता। शरबत फौलाद भी मैंने बहुत पिया बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ज़रूर मैं अर्ज़ करता हूँ। इसके बारे में मुझे बताएं। मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ इस बारे में। और अलामात क्या होती हैं, वजूहात पे बात कर ही रहा था कि ग़िज़ाई कमी के एक शख्स सब्ज़ियाँ खाता है तो सब्ज़ियाँ ही खाता चला जाता है। गोश्त, परिंदों का गोश्त ख़ास तौर से उसकी खुराक में शामिल नहीं होता और उससे प्रोटीन्स नहीं मिल पाती जो कि खून का एक बुनियादी जुज़ है। एक शख्स गोश्त खा रहा है लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स के हुसूल का जो ज़राए हैं, दालें, लोबिया और सब्ज़ियाँ, इस तरफ नहीं आता, गोश्त खाना ज़्यादा पसंद करता है। इस तरह एतदाल ना हो, एक बैलेंस डाइट ना हो, तो ऐसे लोग खून की कमी का शिकार हो जाया करते हैं। खून की कमी के 4 स्टेजेस हैं, जिनमें एक तो है एक मामूली खून की कमी, और दूसरा है परनीशियस एनीमिया, जिसे कहा जाता है कि इतनी शदीद कमी कि उस शख्स को फिर खून की, जैसे हम कहते हैं खून की बोतलें चला दी गई, तो ऐसे शख्स को खून की बोतलें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, तो वहाँ तक बात जा पहुँचती है। खून की कमी के मज़ीद असबाब भी हैं। ख़वातीन में जो कसरत हैज़ का मामला है उसकी वजह से भी खून की कमी हो जाया करती है,
اور وہ خواتین جو بچوں کو خود فیڈ کرتی ہیں اگر وہ زیادہ فیڈنگ ہو جائے تو خون کی کمی ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کے پیٹ میں ہک ورمز یا دوسرے کیڑے ہیں انہیں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی کوئی مرض، جگر کا مرض یا بون میرو کا کوئی مسئلہ، دل کا کوئی مسئلہ ہو، یہ تمام چیزیں اس میں آگے جا کر خون کی کمی بھی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے لوگ جو ناشتہ نہیں کرتے ان میں بھی خون کی کمی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ اور ابن عساکر کی وہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کر لیا جائے، اور پروفیسر ڈی ڈیو جو کہ اٹلی کے سائنسدان ہیں وہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ 30 منٹ کے اندر جاگنے کے 30 منٹ کے اندر اگر نہیں کیا جائے گا تو وہ شخص انیمیا کا مریض ہو جائے گا، خون کی کمی کا مریض ہو جائے گا۔ اور وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ چاہے جاگنے کے 30 منٹ کے اندر برش وغیرہ ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر ایک بسکٹ بھی اگر کھا لیا جائے تو وہ شخص بھی انیمیا ہونے سے بچ جائے گا۔ اور ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 30 منٹ کے اندر ہی اسی عرصے کے اندر شہد پی لیا کرتے تھے، اور شہد میں ماشاءاللہ جہاں پورے جسم کے ایک سیل کی توانائی کے لیے سامان موجود ہے، وہیں رات بھر جو ہماری مینٹننس نے جو چیزیں امپیور چیزیں باہر نکالنے کا انتظام کیا ہے، شہد انہیں مدد کرتا ہے جسم سے خارج کرنے میں، تو ڈیٹاکسیفائی کر لیتا ہے شہد جسم کو، اور مختلف ٹاکسنز نکل کے جسم صاف شفاف ہو جایا کرتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حکیم جی صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے۔ میں گجرانوالہ کینٹ سے بول رہی ہوں، شمیم اختر ہے۔ جی فرمائیے۔ حکیم صاحب آپ سے نا میں نے وہ پہلے یہ خون کی کمی کی بات ہوئی تھی، اپنے کھجوریں اور وہ بتایا تھا ساتھ میرا خیال ہے کوئی پنیر وغیرہ نا، تو وہ سارا نسخہ میں کھات رہی ہوں، لیکن اس سے نا مجھے کوئی اتنا میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ میں کہہ رہی شاید اس وجہ سے تو نہیں، پہلے بھی دوسرا حکیم صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ورس آپ نے بتایا تھا نا زیتون کے تیل چہرے پہ لگانے کے لیے، جی 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 وہ ورس کا تھوڑا سا بتا دیتے وہ کیا چیز ہے، کوئی بوٹی ہے یا کیا، وہ مل نہیں رہی نا ضرور تھوڑا سا اس کا۔ ہاں تو ایک اور بات پلیز اگر اس کا بھی جواب دے دیں، وہ نا تخم بنولا، مغز بنولا، میں نے اپنے میاں، ہاں جی اپنے میاں کے بارے میں بتایا تھا آپ کو پچھلے پروگرام میں نا، گردن کے موروں کے بارے میں، وہ کتنی دیر انہوں نے لینا ہے، اور مطلب کہ دوسرا ان کو نا دایاں بازو جو ہے نا سن ہو جاتا ہے ساتھ، اوکے، اس کے لیے پلیز آپ کچھ بتا دیں، ضرور مہربانی ہوگی۔ ضرور میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، خون کی کمی، انیمیا، قلت خون، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور خون کی عمومی جو عام کمی ہوا کرتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا طب نبوی سے نسخہ ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،